اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاتح لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق ابو القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علیہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم ومصائبہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہدا جانی جنوبہم عن المزاج حسین کے احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے میرے بندے مولا علی میں خلیفہ بلا فاصل مندر پچھلے صحبان تھوڑے گیا ہوئے یہ ساری جگہ خالی بھی ہے آج ہو جائے مہربانی یہاں تسی بھی تھوڑا گیا آ جاؤ جی آج ہو جاؤ اگے آ جاؤ نا تھوڑا گیا یہ جگہ جو ساری خالی بھی بچے بیٹھے آ جاؤ مہربانی کی ناراض نہیں ہونا میرے نام سارے رات مل کی بآواز بلند صلوات پڑھو اجازت ہے جو گفتگو شروع کریں مذہب میں چھوڑ دوں گا اگر مولوی ایک بات کی رد پیش کرے صلوات پڑھو ہی میری سارے توجہ ہوں میرے لباس رکھے سلو آس پاس دا خیال چھوڑ دیں میرے التوجہ مذہب میں چھوڑ دوں گا اگر مولوی ایک بات کی رد پیش کرے بھائی مذہب سوائے شب ہجرت کے ہمیں دوسری رات دکھاؤ جب علی سویا ہو جنہاں نے سمجھ آگئی ہے نا بسم اللہ کریں تھوڑا حد دعا ہے میرے واسطے سوائے شب ہجرت کے دوسری رات دکھاؤ جب علی سویا ہو وہ بھی علی سویا نہیں سلایا گیا ہے نا بسم اللہ کریں وہ بھی علی سویا نہیں تھوڑا جب میرا گلہ خراب ہے زور نہیں لگتا پہ تو دانت تو بھی اجمٹ تھے ہی ہو گئے نعرہ حیدری وہ بھی علی سویا نہیں سلایا اب میں اپنی پورا پھیپڑا جناب کے حوالے کرنے لگا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ کتنے بندے سوچنے والے ہیں کتنے ماننے والے ہیں کون مولا کا جاسوس بیٹھا ہے کون مولا کی ولا کا خریدار بیٹھا ہے پڑھنے میں قرآن کی آیت لگا ہوں اگر تجھے آیت کا اشارہ سمجھ میں آ گیا پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے آج جبریل اس دھرتی پہ مجھے آ کے وحدہ کرے وہ میری داد والا کشکول ہی پورا نہیں کرتا خدا کہتے یہ 14 ہیں کون اللہ کہتے یہ 14 وہ ہیں لا تعداد جانی جنوبہم عن المزاج یہ 14 وہ ہیں جن کے پہلو بستر پہ لگتے ہی نہیں کیا بات ہے یہ 14 وہ ہیں جن کے پہلو بستر پہ لگتے ہی نہیں یہ لمبی بات کیا کرنی ہے آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے تفسیر میں پڑھ کے ایسے وقت ضائع ہوتا ہے کہ جب رسول ہجرت کر کے جانے لگے کہا یا علی میرے بستر پہ لیٹ جا علی محمد کے بستر پہ محمد بن کے لیٹے میں سمجھا ہی نہیں سکتا میں شاید محمد علی بن کے دشمنوں سے چلے گئے بس بھائی جان علی لیٹے کہ فوراً جبریل آیا اس نے آگے محمد کے قدموں کو بوسہ دیا کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے لیٹ تو گیا ہے علی اب اسے کہے سو جا اب اسے کہے سو جا اب اسے کہے سو جا
اچھا یہ میری قبلہ کی دی خیرات ہے, میرا کمال کوئی نہیں. اچھا کوشش کر سکتے ہو تو اے جڑے بچے بول دے پہن کوئی ہیک لگا جو یار خاموشی اختیار کرا دے, مہربانی وہ بیبیاں چپ کرا کے سوال پڑھو سارے مل کے بات. توجہ جی میرے پاس ہے. ماشاءاللہ جی. لیٹ تو گیا ہے علی, اب ایک سے کہ سو جا. یہ میرے قبلہ کی دوئی خیرات ہے, میرا کمال کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں, اس ذات کی عزت کی قسم آج میری جھولی کو خالی نہ بھیجنا. تمہارا مہمان بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, بیٹا بھی ہوں, تمہارے عقیدے کا ایک چھوٹا سا وکیل بھی ہوں, ورنہ وکیل کو فیس تھوڑی دے بہت ہی دے شاباش دیتا رہے نا تو کم کرتا رہتا ہے. بڑے دن ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے, آج پورے دنوں کی شاباش میں آپ سے لوں گا ضرور. میں نے کہا پروردگار نہیں سوتا علی تو نہ سوئے, تو کیوں فوکس کر سوا رہا ہے؟ اللہ کہتے تو بھی انسان کا بچہ بن, سوتا میں بھی نہیں, سوتا یہ بھی نہیں. سوتا میں بھی نہیں, سوتا یہ بھی نہیں, سوتا یہ بھی نہیں. چلو اس کے سونے سے بندے اور خدا میں فرق تو نظر آئے, نظر آیا ماشاءاللہ. اس کے سونے سے کیا بات. فرق تو نظر آئے. رسول واپس آئے, پردیدار میری امامہ بھیڑا مرشدادی آقا دادی مولا تھوڑے پردے سلامت رکھے. پاک بی بی دی لٹی چادر دا واسطہ کچھ لمحہ خاموشی اختیار کرو. صلوات پڑھو سارے مل کے بعد. پھر کونے ایک باری باوازی بلند صلوات پڑھو. رسول واپس آئے, کہا یا علی اللہ کہہ رہا ہے اب لیٹ تو گیا ہے, اب سو جا. اچھا علی نے جو جواب دیا میرے پاس میں ہوتا میں یہاں بیٹھ کے سنتا, پھر میں فیصلہ آباد والوں کو بتاتا کہ اس جملے کی قیمت بنتی کتنی ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے کہے یہ آنکھ تیری ہے, یہ آنکھ سوتی نہیں, یہ دل تیرا ہے, یہ دل سوتا نہیں. رسول نے کہا چل نیند نہیں آتی, سوتا بن جا. سوتا اب بلا تشبیہ علی نے آنکھ بیچی, محمد کی چادر رخ پہ ڈالی, رسول چلے گئے. آواز پروردگار او جبریل جی مالک, کہا وہ دیکھ میرے محبوب کے بستر پہ چہرہ بھی میرا ہے, دانت تھوڑی ہوتی جا رہی, چہرہ بھی میرا ہے. جا علی سے کہہ نیند بیچنی ہے, نیند نیند بیچنی ہے, نیند بیچنی ہے. جو زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہو اس جملے پہ صرف حسین کے ماتمی جواب دیں. داد میں حسین کے ماتمیوں سے لینا چاہتا ہوں جو چوک میں کھڑے ہو کر کرتے اتار کر حسین کا ماتم کرتے ہو, یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہو. اس جملے پہ صرف ماتمی بولے, باقی نہ بھی بولے, وہ ان سے راضی کھڑا ہو. اور جو اللہ ہو کر بندے کی نیند کو خریدے اسے اللہ کہتے ہیں, اور جو بندہ ہو کر اللہ کو خریدے اسے حسین کہتے ہیں. کیا بات ہے خدا دی. محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات. جو بندہ ہو کر اللہ کو خریدے اسے حسین کہتے ہیں. اسے ایک بار بولو, اسے حسین کہتے ہیں. علی کہتے چلو بیچ دیتے ہیں, نیند بیچ دیتے ہیں. اللہ کہتے قیمت, علی کہتا ہے میں نے نہیں مانگی, جو تیری مرضی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میری مرضی ہے تیری. جاگ سو دا جملہ پڑھ سا میں تو ڈاٹا تھکا پیا, بہت تھکا پیا خدا دی. اس میں جاگ سو تو پڑھ سا نہیں تو جملہ مسائب دا طالب دعا. توجہ میرے لباس سے رکھیں. بیچ دیتے ہیں, اللہ کہتے قیمت, علی کہتے میں نے نہیں مانگی, جو تیری مرضی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میری مرضی ہے تیری, تیرا نفس میرا. قرآن نے گارنٹی دے دی, ایگریمنٹ ہو گیا. اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے میں مجھ سے میری مرضیاں خریدی ہیں. 73 فرقے کے مولوی
بھی متفق ہے کہ وہ صرف علی ہے جس نے مرضیاں خریدی ہیں. مرضیاں خریدی ہیں. وہ صرف علی ہے جس نے مرضیاں خریدی ہے. میرا دل کرتا ہے میں اپنا پھیپھڑا نکال کے دکھاؤں کہ تمہاری محبت کتنی ہے میرے دل میں. یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. اگر اللہ کی مرضیاں گنوانا شروع کر دو, یہ رات ختم ہو جائے, اگلا دن چڑھ جائے, اللہ کی مرضیاں ختم نہ ہو, چند گنواتا ہوں. یہ بچوں کو بھی یاد ہے, بیٹا دینا اللہ کی مرضی, مرضیوں کا مالک علی ہے. بیٹی دینا اللہ کی مرضی, شفا دے اللہ کی مرضی, جزا دے اللہ کی مرضی, رزق بڑھائے اللہ کی مرضی, رزق گھٹائے اللہ کی مرضی, جنت دے اللہ کی مرضی, جہنم ڈھونگے اللہ کی مرضی, مولوی بنائے اللہ کی مرضی, کتا بنائے اللہ کی مرضی, کتا بنائے اللہ کی مرضی. ہوں جدا مولوی نے تو بتی باندھے ہو کہ سر نو داد نہیں دیتا, جدا مولوی اللہ نہیں مولا اللہ بھی بیٹھے اٹھ کے بھی بولی تو داد تھوڑی ہوگی. یہ بھائی نے سے لے کر وہ آخری حلالی تک, بلکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں, اسے جملے کی مجھے داد دے دوں نا. اب مرضیوں کا مالک ہو گئے علی, علی کی جان کا مالک ہو گئے اللہ. اب اللہ کی مرضی, علی کو بدر میں لڑائے, علی کو احد میں لڑائے, علی کو صفین میں لڑائے, علی کو خندق میں لڑائے, علی کو خیبر میں لڑائے, علی کو بندوں سے لڑائے یا جنوں سے لڑائے, علی بول نہیں سکتا. اور علی کی مرضی جنت خود لے یا نوکروں سے بھجوائے. اللہ کیا بات ہے, کیا کہنے کی کیا. علی کی مرضی, محمد بلندر صلوات. علی کی مرضی جنت خود دے یا نوکروں سے بچوائے. اللہ بول نہیں سکتا. آؤ تمہارے دل سے جنت کا لالچ نکالو. واہ واہ واہ, کیا میں بسم اللہ کروں. واہ جی واہ, مجلس سن کے بھی جنت, واہ واہ, ماتم کر کے بھی جنت. حق کے حق کے اگر ماتم کر کے بھی جنت مانگنی ہے تو پھر ماتم نہیں کرنا. تم نہیں کرنا. ہائے ہائے, کیا بات میں ہے. بسم اللہ کروں جی. میری بات پہ نہ بھی یقین ہو تو اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھنا. علی فرماتے ہیں وہ کوا جس نے قابیل کو, آدم کے بیٹے کو قبر کھودنے کا طریقہ بتایا تھا. علی فرماتے ہیں وہ کوا جنتی ہے. واہ 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 واہ, علی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا جس نے یعقوب نبی سے کہا تھا ہم یوسف کے قاتل نہیں. ہائے ہائے, واہ واہ, علی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا جنتی ہے. اصحاب کاف کا کتا, ہائے ہائے, میں سمجھا ہی نہیں سکتا پہ شاید یار, یا تسی تھکے بیٹھے ہو یا میں سمجھا نہیں سکتا پہ. اصحاب کاف کا کتا جنتی ہے. یہ میرے سامنے پتہ نہیں کدھر کدھر کے زدار چہرے تشریف فرما ہے. اسی اگلے جملے پہ مجھے داد چاہیے, ایک بندہ دے دے, میری مرضی کے دے دے, میں اسے پہ راضی کھڑا ہوں. اصحاب کاف کا کتا جنتی ہے. اب یا کان باندھ کر یا بھاگ جا, ورنہ بول سنے گا تو بولنا واجب ہو جائے گا. ورنہ میں علی کی منت کرتا ہوں, یا علی تجھے تیرے بیٹے حسین کا واسطہ اسی اگلے جملے پہ اس بندے کے کان بند کر جو تجھے سوچتا ہے تاکہ نہ سنے نہ اس کا کلیجہ جلے. ایک ہاتھ بھی نیچے رہ کے وہ ہاتھ ظلم کی معافی مانگے. جان مولوی سے پوچھ, وہ جو ڈراتا پھرتا ہے علی کے موالیوں کو, یہ ماتم کرتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے, یہ ماتم کرتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے, یہ جہنم جائیں گے. فیصلہ مولوی کی ابا پہ نہیں ہونا, فیصلہ قرآن پہ ہونا ہے. میں نے بھرے قرآن میں کچھ نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے, میں نے ماتمیوں پہ لعنت نہیں دیکھی. کیا بات ہے. میں نے بھرے قرآن میں کچھ نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے. ابلیس کتنا بڑا نمازی تھا, کیا بات, آج تک اس کے گلے میں لعنت کرتا ہوتا ہے. حق کے حق کے, کیا بات. بھرے قرآن میں نے ماتمیوں پہ لعنت, نہیں نہیں, بس خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اولاد چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا, کبھی بھی ولایت علی پہ سودا بازی نہ کرنا. اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے, بہن نے برقع دیا ہے. جو رونے کے لیے آئے ہو, جو پرسد دینے کے لیے آئے ہو, سادات کو سر اٹھانا.
ہائے کرتے آنا. پردے میں بیٹھی ہے میری ملکہ عالیہ, تیری اور میری ہائے کی گواہ بن جائے. اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے, بہن نے برقع دیا ہے. آج ہے یتیم حسن کی مہندی. کربلا میں ماں کی خواہش آخری سانسیں لے رہی تھی. یا قاسم نے آ کے کہا, ماں چچا موت کی اجازت نہیں دیتا. ہائے ہائے. اس سے پہلے ایک روایت کا جملہ پڑھ دوں. یہ قوم پیدا ہوئی تھی رونے کے لیے. یہ قوم پیدا ہوئی تھی بی بی زہرا کی دعا سے. روایت کے لفظ پڑھتا ہوں. جب حسین بادشاہ بظاہراً دنیا میں تشریف لائے ہیں نا, تو بی بی زہرا نے بابے کو بلایا. بلا کے کہتی, بابا جب سے حسین میری جھولی میں آیا ہے نا, کبھی حسین کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں, کبھی اس کے لب ہلتے ہیں. بابا میں نے کان قریب کیا تو حسین کی آواز آ رہی تھی, اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا میں برداشت کر گئی. بابا ظہرین کی نماز پڑھنے کے لیے تیری بیٹی زہرا مصلی پہ آئی. بابا حسین ساتھ تھا. حسین کے لب ہل رہے تھے. میں نے کان لگایا تو حسین کی آواز آ رہی تھی, اماں میں تیرا مسافر بیٹا ہوں. بابا میں برداشت کر گئی. بابا مغربین کی نماز پڑھنے کے لیے میں مصلی پہ آئی. حسین ساتھ تھا. بابا اس کے لب ہل رہے تھے. بابا میں نے کان قریب کیا, حسین کی آواز آ رہی تھی, اماں میں تیرا غریب بیٹا ہوں. بابا میں برداشت کر گئی. بابا تیری عزت کی قسم ہے, نماز شب کے لیے تیری بیٹی زہرا مصلی پہ آئی. حسین ساتھ تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اس کے لب ہل رہے تھے. میں نے کان قریب کیا. حسین کی آواز آ رہی تھی, اماں میں گھوڑوں کے سونگوں کے نیچے کتلا ہوا تیرا بیٹا, اماں میں تیرا پیاسا بیٹا, اماں میں تیرا مسافر بیٹا. رو کے کہتی ہے, بابا وجہ کیا ہے؟ کتابیں لکھتی ہے محمد کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. رو کے کہتے ہیں, زہرا سب چننا چاہتی ہے. 10 محرم ہوگی, 61 ہجری ہوگی, کربلا کا میدان ہوگا. میری امت کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین مارا جائے گا. پہلی دفعہ بی بی نے بابے کے سامنے چادر سے ہاتھ باندھے. بی بی رو کے کہتی ہے, بابا مجھے صرف اتنا بتا, تو اپنی امت کو سمجھائے گا نہیں؟ محمد رو کے کہتے ہیں, زہرا میں نے اس وقت دنیا میں نہیں ہونا. بی بی رو کے کہتی ہے, اس کا بابا علی تو ہوگا, وہ تو امت کو سمجھائے گا. فرمایا علی نے بھی نہیں ہونا. بی بی رو کے کہتی ہے, اس کا بھائی حسن تو ہوگا, وہ انہیں سمجھائے گا. بیٹا محمد رو کے کہتے ہیں, حسن نے بھی نہیں ہونا. بی بی نے بابے کے گلے میں باہر ڈالی. رو کے کہتی ہے, مجھے صرف اتنا بتا, اس کی دکھیا ماں زہرا ہوگی. محمد رو کے کہتے ہیں, زہرا تو بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلے جائے گی. بی بی رو کے کہتی ہے, بابا مجھے صرف اتنا بتا دے, میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ محمد رو کے کہتے ہیں, زہرا تو دعا مانگ. میں آمین کہتا ہوں. اللہ ہی کی قوم پیدا کرے گی جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, جس کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی. بی بی زہرا ماتم کر کے کہتی ہے, بابا پھر دعا بعد میں پہلے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بیٹوں کو روئیں گے, میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی. اجرکم من اللہ. حوصلے کے ساتھ بابا دعا بعد میں, وعدہ پہلے, جو میرے بیٹوں کو روئیں گے میں ان کے بیٹوں کو روؤں گی. قاسم نے آگے باز کہا, ماں چچا مجھے موت کی اجازت نہیں دیتا. ایک اور روایت پڑھوں. 10 محرم کی رات جسے شب عاشور کہتے ہو, رونا نہ رونا یہ تیرے مقدر کی بات ہے. اپنی مجلس کے لیے نہیں, جو نہ رو سکے سر جھکائے, توسل کرے زہرا سے, رو کے کہے, بی بی مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے,
دینوں تو میں آج پرس آیا ہوں. بی بی میں نے آنکھیں خشک لے کے نہیں جانی. محمد کی بیٹی رحم کر دے گی. سر جھکائے بی بی سے دعا مانگے. روایت کتابوں میں لکھی ہے کہ 10 محرم کی رات جسے شب عاشور کہتے ہو, ہر خیمے میں عبادت ہو رہی تھی. اکبر اور عباس خیموں کا پہرا دے رہے تھے. یہ تیسرے چکر پہ عباس نے کہا اکبر کل یہاں سجنا ہے موت کا بازار, کل ہونی ہے دین پہ قربانیاں, فرشت بنانی ہے تیرے بابا نے. اکبر میرا دل ہے کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں. اتنا جملہ کہنا تھا. یا اکبر رو کے کہتے نا چچا عباس تو موت کی بات نہ کر. چچا تیرے جانے سے میرے بابے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو میرے بابے حسین کی کمر کا زور ہے. تیرے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے وطن چھوڑا ہے. اکبر رو کے کہتا ہے کل سب سے پہلے میں قربان ہوں گا. عباس نے اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھا. رو کے کہتا ہے تو موت کی بات نہ کر, کہیں زینب خیمے میں سن نہ لے. اکبر کہتا ہے میں نے جانا ہے. عباس کہتا ہے میں نے جانا ہے. یا کتابیں لکھتی ہے خیمے کے سامنے سے 13 سال کا یتیم دوڑتا ہوا آیا. آگے ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے. رو کے کہتے ہیں چچا عباس نہ تو جانا, بھائیا اکبر نہ تو جانا. تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی, تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور جائے گا. کل سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے دینا. میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا. کتابیں لکھتی ہے حسین مسلح سے دوڑ کے آئے, قاسم کو سینے سے لگایا. رو کے کہتے ہیں قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں. قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر اجڑیں گے, اور میری بیٹی کا نصیب, اور میرے حسن کی تصویر. ماتم کا جو قاسم کو رونے آئے ہو, سینے پہ ہاتھ مارو جو قاسم کو رونے آئے ہو. فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں. قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر اجڑیں گے. قاسم نے کہا ماں چچا موت کی اجازت نہیں دیتا. بی بی رو کے کہتی قاسم 28 سفر تھی, تیرے باب حسن کو زہر ملی ہوئی تھی. قاسم تو 3.5 سال کا تھا, میں نے تجھے حسن کے سینے پہ لٹایا تھا. قاسم تیرے بابا نے کہا تھا قاسم کی ماں جلدی کر کاغذ اور قلم لے کر آ. میں کاغذ اور قلم لے کر آئی تھی. تیرے باب حسن نے ایک تحریر لکھی تھی, یوں تعویذ بنا کے مجھے تحریر دے دی تھی. فرمایا ساری زندگی نہ کھولنا, جب قاسم 13 سال کا ہو جائے, کسی بہت بڑی مشکل میں ہو, تب یہ تحریر کھول کے پڑھ لینا, مشکل حل ہو جائے گی. قاسم کہتا ہے ماں وہ تحریر کہاں ہے؟ فرمایا میرا لال تیرے بازو سے ساتھ بدھی ہے. جلدی سے قاسم نے تحریر کھولی. قاسم نے بابے کی تحریر پڑھی. تحریر پہ لکھا ہوا تو حسین میرا قاسم یتیم نہ سمجھنا, اسے حسن کی جگہ پہ بھیجنا. قاسم نے تحریر کو آنکھوں کے ساتھ لگا جا, سینے کے ساتھ لگا جا. بابا انتظام کر گیا میری موت کا. قاسم اور قاسم کی ماں وہاں پر آئے جہاں حسین بیٹھا تھا. حوصلے کے ساتھ, تو نے اپنی سوچ سے زیادہ رونا ہے, ذہن میری طرف کرنا. وہاں پر آئے جہاں حسین بیٹھا تھا. کتابیں لکھنی ہے بھائی حسن کے بعد حسن کی زوجہ کا ماں جیسا احترام کرتے تھے حسین. بی بی کو آتے دیکھا, حسین نے خاک چھوڑی. چھوڑ کے کہتے قاسم کی ماں تو نے زحمت کیوں کی, مجھے حکم دیا ہوتا میں تیرے خیمے آ جاتا. بی بی رو کے کہتی ہے حسین تجھے ایک امانت دینے آئی ہوں. بی بی نے حسن کی تحریر حسین کو دی. کربلا کے میدان میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی. حسین کبھی قاسم کو دیکھتے, کبھی تحریر کو دیکھتے, کبھی قاسم کو دیکھتے, کبھی تحریر کو دیکھتے. رو کے کہتے اچھا قاسم کی ماں کر تیار قاسم کو. اجرکم اللہ. بی بی قاسم کو اپنے خیمے میں لے آئی. مصلی پہ یوں سامنے قاسم کو بٹھایا. دیکھے گا قاسم یہ سوچ کے میدان میں جانا. قاسم لوگوں نے تانا دیا تھا تیرے باب حسن کو لڑنا نہیں آتا.
اتنا جملہ کہنا تھا یہ قاسم نے سر سے امامہ اتار کے ماں کے قدموں پہ رکھا، رو کے کہتے اماں تو نے پہلی بار حکم کیا ہے، تیرا بیٹا وعدہ کرتا ہے میں کربلا میں ایسی جنگ لڑ کے آؤں گا ہر لاش خیمے آئے گی اور تیری قاسم کی لاش خیمے نہیں آئے گی۔ اجرکم اللہ، تیرے قاسم کی لاش خیمے نہیں آئے گی۔ ادھر قاسم عباس کے خیمے میں آیا، عباس نے زرہ اٹھائی قاسم کے جسم پہ رکھی، زرہ پوری نہیں آئی، زرہ اٹھاتا قاسم کے جسم پہ رکھتا، کوئی بھی زرہ قاسم کو پوری نہیں آئی۔ زرہ بنانے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 13 سال کا بچہ بھی میدان میں جائے گا۔ قاسم نے کہا چچا بھی ہے مولا بھی ہے، زرہ کے بغیر جاؤں گا۔ ادھر چھوٹی سی تلوار قاسم کے ہاتھ میں، قاسم آیا حسین کے خیمے میں، عباس ساتھ تھا۔ قاسم نے کہا اچھا چچا اجازت کا لفظ آنا تھا، آزاداروں جو رونے کے لیے آئے ہو سر اٹھانا۔ جو مولا حسین نے سر سے لے کر پاؤں تک قاسم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے عباس قاسم کو زرہ نہیں پہنائی، مولا کوئی پوری نہیں آئی۔ ادھر مولا حسین نے قاسم کو اپنے سامنے مسلح پہ بٹھایا۔ عزاداروں ایک لمحے کے لیے اپنا جگر سنبھالنا۔ ادھر بلا تشبیہ حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا، ادھر سے قاسم کی آستینیں پھاڑی۔ عباس دیکھ کے کہتا ہے مولا کیا کر رہے ہیں؟ حسین رو کے کہتا ہے قاسم کے گردے کو کفن بنا رہا ہوں، قاسم کے گردے کو کفن بنا رہا ہوں۔ جو رونے کے لیے آئے ہو، جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مارو۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا کفن تو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے، تو ابھی کفن کیوں بنا رہا ہے؟ حسین ماتم کر کے کہتے ہیں عباس مرنے کے بعد کفن انہیں دیا جاتا ہے اور جن کی لاش سلامت آنی ہو اور میرے قاسم نے تقسیم ہو جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 سطریں اور پڑھتا ہوں۔ ادھر قاسم میدان میں آیا، ایسا حملہ کیا قاسم نے، کوفیوں کو کوفہ، شامیوں کو شام یاد آ گئی۔ اسی جملے پہ شہزادہ میرے قاسم کی مہندی لے آنا، 2 جملے میرے بھائی مسعود کے پڑھے گا۔ ادھر قاسم نے ایسا حملہ کیا، کوفیوں کو کوفہ، شامیوں کو شام یاد آ گئی۔ ایک حرامزادہ کہتا ہے یہ ہاشمی بچہ ہے، یہ ایسے نہیں مارا جائے گا، یہ دھوکے سے مارا جائے گا۔ ایک حرامزادے نے کہا قاسم تو جنگ کر رہا ہے، تیری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ قاسم نے مڑ کے دیکھا، ایک حرامزادے نے لوہے کا وزنی گرز قاسم کے سر پہ مارا، قاسم سے زین چھوٹی۔ یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی لاش پہ جانے سے پہلے حسین نے کہا قاسم، حسین نے رو کے کہا عباس ادھر سے تو حملہ کر، ادھر سے میں حملہ کرتا ہوں، اور میرا قاسم فوجوں میں گھر گیا۔ ادھر سے عباس نے حملہ کیا، ادھر سے حسین نے حملہ کیا، چاروں طرف فوجوں نے دوڑنا شروع کیا۔ حسین زین سے اترے، رو کے کہتے ہیں این القاسم، این القاسم، اور قاسم تو کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ ادھر حسین نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتے ہیں قاسم میں تجھے امام بن کے بلا رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عزاداروں کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا۔ جداں شبیر بادشاہ قاسم دے کول آیا، جداں قاسم زمین پہ آیا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ شبیر بادشاہ قاسم نو لے کے خیمہ دے دروازے پہ آیا۔ قاسم دی ماں پوچھا میرے پتر وفا نہیں کیتے؟ شبیر فرمایا جی تیرے پتر وفا کیتے نکاح نہیں کیتے۔ فرمایا وقت یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے۔ شبیر نے تیرا کیا دنجے دفن بے قابل ہو یا شہدی آنڈا بان وچ میں دفنا ہے کوئی حصہ ثابت
अज़ादारों, इधर हुसैन बादशाह ने कहा कासम मुझे जवाब दे। कोई टुकड़ा कासम का वहां उठा, कोई टुकड़ा वहां से उठा। अज़ादारों मुझे माफ कर देना, पहला जुमला शहादत में सख्त पढ़ने लगा हो। हुसैन ने सिर्फ रेत से कासम की लाश के टुकड़े नहीं चुने, बल्कि घोड़ों की टापों के नीचे से कासम की लाश के टुकड़े निकालने शुरू किए। इधर हुसैन ने आवाज़ बिछाई, रो के कहता हूं मेरा कासम दे दो, और मेरा कासम तकसीम हो गया। और इसकी माँ मैंने इंतजार कर ले। बैठी बरग गुले दिया चेहरे दे, मो पुत्र दा चमदी हामी, ओ मैं को नहीं लभदे रुख सार कसम दे। मैं ता डिठे हैं बरग तमामी, ओ मैं को नहीं लभदा हाथ गाने वाला। कोई जुलाम कमा गए शामी, ओ वानिया को फातिमा कुबरा को थी वे वारिस नाल कलामी। किबला मेरी सैन आई है, एक टुकड़ा चांदी है चुमदी है रख छुड़ेंदी है। सारियां बीबियां आईयां बड़ी सैन दे क्या दिया, सैन दे क्या दिया। हुसैन एक बारी बैठ टुरवन शर्म करूं अजे ताईं एक मस्तूर है जेड़ी लाश ते कौन है। हुसैन दी धी है, एक रात दी परवी उजड़ गई है। मेरी सैनी टुरियां नु जिथे सैन कुबरा बैठी है, आली सैन ने कुबरा आ वारिस दी लाश ते वैन कर गए। मेरी सैन दे कहते पुठी मैं उठ ना सकदी, मैं को उठाओ। दोवां सैनी ने उठाया है। वारिस दी लाश दे कोले अल्लाह जाने सिरांदी आई है या पवांदू आई है। ना सिरांदी दा पता लगदा, ना पवांदी दा पता लगदा। रो के वैन करके आदि सैन फरमाया, चाचे जाया ए तहे दस्तूरदार ते, ओ बेशक बेवा बीबियां दी होंदी आस पे क्या दे घर ते हो जांदा पेटा सावरा। कोई ना हो बेटा सुबंजे लोग कहंदे कासम नौशा बन रे दे।